نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مختلف اعلیٰ آئینی، حکومتی اور سیاسی شخصیات سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں اور انہیں عید کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے گفتگو کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ملک کی ترقی، استحکام اور قومی یکجہتی کے لیے دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر پنجاب، گورنر بلوچستان، گورنر خیبر پختونخوا سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی رابطہ کر کے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی رہنماؤں خالد مکسی، آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت، جوش و جذبے منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی یاد میں لاکھوں فرزندان اسلام نماز عید ادا کرنے کے بعد جانوروں کی قربانیوں میں مصروف ہیں۔ صبح کا آغاز ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماع سے ہوا ہے، جہاں مساجد، عبادت گاہوں، عیدگاہوں، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں نمازیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ فیصل مسجد سمیت اسلام آباد کی مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، جہاں پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور کے مختلف مساجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ علماء کرام نے خطبات میں قربانی کی اہمیت اور فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔ راولپنڈی میں 604 مساجد، 72 امام بارگاہوں اور 62 کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں۔ پشاور میں مرکزی عیدگاہ، چارسدہ روڈ سمیت مختلف مقامات پر بھی عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ کراچی میں بھی مساجد، پارکوں، کھلے میدانوں اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، جہاں امت مسلمہ کے اتحاد، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ حیدرآباد اور گردنواہ میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جہاں 1000 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے ہیں۔ نماز عید کے بعد شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی ہے، جبکہ ملک بھر میں قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی نماز عید ادا کی ہے۔ شہباز شریف نے ذاتی عمرہ میں نواز شریف اور شریف خاندان سے عید ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو دورہ چین کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے اور دورے سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے شہباز شریف کے بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون وفاق اور پنجاب میں ایسی پالیسیاں مرتب کرے جس سے عوام کو ریلیف ملے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے والدین، بھائی اور دیگر عزیزوں کی قبروں پر بھی حاضری دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بلوچستان کے ضلع شعب کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے فرنٹ لائن جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی ہے۔ ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ جان قربان کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، آپریشنل تیاریوں۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کہنا تھا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے، جبکہ فیلڈ مارشل کا دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الاضحیٰ کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، صوبائی وزیر علی حسن زرداری اور ضیاء الحسن نجار بھی شریک تھے۔ صدر مملکت نماز عید کے بعد شہریوں اور عمائدین سے ملے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد وزیر اعظم لوگوں کو عید ملے ہیں اور مبارکباد دی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے آبائی گاؤں DI خان میں نماز عید ادا کی ہے اور MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے KMC پارک میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے جامع مسجد شہداء حویلی کوہٹا میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے لالک جان اسٹیڈیم گلگت چوٹیال میں نماز عید ادا کی۔ وہ نماز عید کے بعد لوگوں سے گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے عید کے موقع پر سرحدوں پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اپنی افواج کے ان جوانوں کو قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے جو عوام کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں۔ مریم نواز نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے والے کم سن بچوں سمیت تمام شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایثار، قربانی اور ہمدردی کا درس دیتی ہے۔
اس لیے نادار اور محروم طبقات کو خوشیوں میں ضرور شریک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اصل عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عید الاضحیٰ کی نماز اپنے آبائی گاؤں وہڑ میں ادا کی۔ عید نماز کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عوام سے عید ملے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ بجٹ مشکل ہوگا، تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے، کوشش ہے کہ غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا، پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم پر کسی نے بات نہیں کی ہے اور نہ ہی ترمیم کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر سندھ اسمبلی سے کوئی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی رہائش گاہ وہڑ میں علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد سی ایم ہاؤس وہڑ پہنچ گئی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ میں۔ لاکھوں مسلمانوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات شہر کی بڑی مسجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں منعقد ہوئے۔ پولو گراؤنڈ میں ہونے والے اجتماعات میں عام شہریوں سمیت سیاسی سماجی شخصیات، تاجروں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ نماز عید کے بعد اللہ کی راہ جانور قربان کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ آج بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، عید کا دن ہے جو ہے سنت ابراہیمی ہے۔ 2 بکرے اور 1 دمبا لے کے آئے ہیں اور اس کو جو ہے ذبح کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جاری کیا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کلیجی کھا لیتے ہیں، گردے سری پائے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کو کیا پوچھتی ہے؟ ایک صرف نیت اور ذات، اس کو تو تقریباً اچھے طریقے سے پہنچائیں آپ۔ سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے اللہ کی راہ میں جہاں جانور قربان کرنے کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا تو وہیں خواتین نے مزیدار پکوان بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ کیمرہ مین جاوید جون کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز کراچی۔ دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی ہے۔ مسلمانوں نے نماز عید کی ادائیگی قریبی عیدگاہوں اور مساجد میں ادا کی ہے، جس کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ بچوں نے روایات کے مطابق پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ سمیت بلوچستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی ہے۔ صوبے بھر میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے چھوٹے بڑے سینکڑوں اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک اور صوبے کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے نماز عید ادائیگی کے بعد حالیہ حملے کی جگہ پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر لمحے اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے تو آج پورے پاکستان کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہو۔ عید خوشی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم اس دن اپنے ان بھائیوں کے پاس آئے جو اس وقت دکھی ہیں، ان بہنوں کے پاس آئیں جو اس وقت دکھی ہیں، ان بیٹیوں کے پاس آئیں اور ان کو یہ تسلی دیں کہ حکومت بلوچستان ان کے ساتھ۔ گورنر بلوچستان نے بھی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں عید منائی اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، جبکہ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ شاہ زین بگٹی نے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی اور شہریوں سے عید ملے، جبکہ دیگر اراکین اسمبلی نے بھی اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں عید مناتے ہوئے مصروف دن گزارا۔ عرب اور خلیجی ریاستوں سمیت دنیا بھر میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی ہے۔ امت مسلمہ کی سلامتی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ مناسک حج کی ادائیگی بھی جاری ہے۔ حجاج نے رات مزدلفہ میں گزاری ہے۔ حجاج اکرام نے شیطان کو کنکریاں مارنے اور سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور ذبح کیے گئے۔ حجاج اکرام 11 اور 12 ذی الحج کو بھی شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ حجاج 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے قبل مینا سے روانہ ہوں گے، جس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جائے گا۔ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق رواں سال 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ ایکس پر جاری بیان کے مطابق 15,46,655 حجاج بیرون ملک سے آئے، جن کا تعلق 165 قومیتوں سے ہے، جبکہ 1,60,646 مقامی حجاج تھے، جن میں سعودی شہری اور وہاں پر رہائش پذیر افراد شامل تھے۔ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق مرد حجاج کی تعداد 8,93,396 رہی، جبکہ خواتین حجاج کی تعداد 8,13,905 تھی۔ سعودی حکام کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے حجاج میں 14,85,729 فضائی سفر کر کے پہنچے ہیں، جبکہ 54,429 حجاج زمینی راستے سے اور
497 बहरी रास्ते से मुमलिकत में दाखिल हुए हैं। हैदराबाद में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रावल हाउस राहुल टंडूचाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इंसानियत सबसे मुकद्दम है और हर इंसान की जो जान है वो बेहद कीमती है, जबकि नफरतों का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि 28वीं तरमीम के हवाले से होने वाली गुफ्तगू महज क्या सराइयों तक महदूद है। इस ज़मन में अभी तक कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची हमेशा सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। मजीद बरा बेनज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन की माली मुआवनत की जाती है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो हमारे जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने उनकी जो कोशिश है उनको पूरी दुनिया इस वक्त जो है उनको उनकी तारीफ़ कर रही है। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि जो है वो आर्मी चीफ और अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब मिलकर जो है पूरी दुनिया को अमन का खित्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद बच्चों की फरमाइश वालिदैन ने चिड़ियाघरों का रुख किया है, जहां छोटे छोटे बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खूब इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ सप्तान अली से, जो कि इस वक्त चिड़ियाघर के अंदर एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। सप्तान, आगाह कीजिएगा, बच्चे किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं? पहला रोज़ है सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के बाद शहरियों ने जो है चिड़ियाघर का रुख किया है। मेरे साथ मौजूद हैं एक फैमिली, उनसे जानते हैं कि आज वो बच्चों के साथ चिड़ियाघर जो आए हैं और कौन कौन से जानवर उन्होंने देखे और कैसा लग रहा है आज का दिन। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल करनी है, आज इसलिए मौका देखा है कि चलो आज बच्चों को थोड़ी के 2 घंटे ना एंजॉय करा ले आए। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने घूमने जाना है। गर्मी तो इतनी है, घर में AC भी लगा हुआ है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमने पापा चिड़ियाघर जाना है। मैंने बोला बेटा बाहर गर्मी बहुत है, हम इसलिए गर्मी में बच्चों को सिर्फ शौक है। चिड़ियाघर में कौन कौन सा अपनी पसंद का जानवर देखा है? शेर देखा है और डक भी देखी है। आज बच्चों की फरमाइश के ऊपर उन्होंने चिड़ियाघर का रुख किया, जहां बच्चे जो अपनी मनपसंद जो है शेर, स्नेक और लिजर्ड को देखकर जो है उनका मूड जो है बड़ा खुशगवार लग रहा है। और बच्चे जो है अक्सर जो है छुट्टी को रोज़ हो या कोई इस तरह का इवेंट हो, वो चिड़ियाघर का रुख ज़रूर करते हैं। जी, कायद-ए-आज़म पार्क में कायम झील शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। ईद के मौका पर बड़ी तादाद में खानदानों और बच्चों की आमद जारी है। शहरी झील के खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि पार्क में सैर व तफरीह के लिए आने वालों का कहना है कि झील की तामीर से पार्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हुआ। ईद की छुट्टियों के दौरान शहरी कश्तीरानी, बैठक और तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। पार्क में मौजूद शहरियों ने इंतज़ामात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ऐसे तफरीही मकामात शहर के माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। कायद-ए-आज़म पार्क की झील के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।